السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دوست خیروفیت سے ہوں گے۔ دوستوں میں آج آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے امام حسین کا سفر کربلا۔ بہت ہی خوبصورت بیان۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئیں مل کے بیان سماعت فرمائیں۔ چیخا میں بچایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار گزرنے کا رستہ سڑکیں بنا کر پانی نے دی۔ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے پروگرام بنایا، خداوند کریم آسمانوں پہ اٹھا کر لے گئے۔ محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ امام حسین کو شہید کیا گیا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ قیامت قائم ہوگی تو محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے درجے کے مالک ہیں، نواسہ رسول ہیں، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، شیر خدا کے فرزند ہیں، بے شمار فضائل ہیں اہل بیت کے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی لخت جگر ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرما دیا۔ بالکل غریب گھر ہے، نادار گھر ہے، مفلسی کا گھر ہے، ایک مرد جوان بہادر کا گھر ہے، دولت کھانا پینا ساز و سامان کچھ نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، بیٹی میں اندر آیا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی، ابا تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھینک دو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ فاطمۃ الزہرا سے پوچھا، لخت جگر کیا بات ہے، چادر پہلے کیوں مانگی؟ عرض کرنے لگی، میرے ابا اتنی تنگی ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا پورا نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، لخت جگر کے گھر میں بیمار ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، گر پڑتی ہیں، پھر اٹھتی ہیں، پھر گر پڑتی ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ ایک بیماری نے پریشان کر دیا، دوسرے فاقوں نے نڈال کر دیا، اور میرے ابا آج میرا 5 دل کا فاقہ ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اپنا مسلح اٹھا۔ فاطمۃ الزہرا نے مسلح اٹھایا، نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا ملا، اور فرمایا، اے فاطمہ جتنا چاہے اٹھا لے، جتنا چاہے لے لے، مگر یاد رکھنا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، دنیا میں جی لگا کے کیا کرو گی؟ خدا کی قسم فاطمۃ الزہرا نے مسلح ڈھانپ دیا اور کہنے لگی، میرے ابا جس سے میری آخرت بگڑتی ہو، میں ایسی چیز کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک بوڑھا کافر مسافر آیا، آ کے کہنے لگا، نبی اللہ میں ہوں تو کافر، میں مسافر ہوں، منزل میری دور ہے، مجھے ایک سواری دو جس پہ سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج مجھے سواری دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان اٹھا اور عرض کیا، میری اونٹنی آپ کے سپرد ہے۔ کافر مسافر کہنے لگا، میرے پاس کپڑا بھی نہیں۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا دے دیا۔ پھر کافر مسافر کہنے لگا، مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو آج مجھے روٹی دے؟ میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حضور نے 3 مرتبہ آواز دی، جواب نہ آیا، اور وجہ اصل میں یہ تھی 300 صحابہ کا مجمع ہے، مگر ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو۔
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسافر کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا آجا میں تجھے ایسی جگہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. آیا فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کے کہتا یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. لگتے جگر مسافر کو کھانا دے. اندر سے آواز آئی باہر دیکھو 4 دن کی فاقے نے حسنین کریمین کی شکلیں بدل دی. واپس ہونے لگے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی. بھوکا مسافر میں نبی کی لگتے جگر کے دروازے سے واپس نہ جائے یہ میری چادر لے جاؤ شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو بدلے میں جو لے آؤ پیس پکا کر کھلا کے بھیجوں گی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر کی چادر گئی. یہودی غلہ بھی تولتا جاتا ہے اور روتا بھی جاتا ہے. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میری کتاب میں موجود ہے آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ ایک مسافر آئے گا وہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے سر کی چادر اتار کر گروی رکھ دے گی اور میں وہ بدبخت یہودی بنا. نبی کی لڑکی کی چادر میرے دروازے پہ آئی جلدی کرو غلہ وہاں پہنچانا پہلے مجھے نبی کے دروازے پہ لے کے چلو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر نے ایسے وقت میں مسافر کو جواب نہ دیا بھوکے کو دروازے سے دھکا نہ دیا. آج میری تیری بغل میں سگا بھائی بھوکا بیٹھا رہے کوئی پرواہ نہیں. سگی بہن بھوکی بیٹھی رہے پریشان بیٹھی رہے کوئی پرواہ نہیں. عزیز و اقربا کا خون پینے والے لوگوں نبی کی لگتے جگر کا طریقہ کار دیکھو. کیا منہ دکھائیں گے اس خاندان کو قیامت میں؟ یہ وہ فاطمہ ہے حسنین کریمین جس کی گود میں پلے جس کی آغوش میں تربیت پائی. آخری وقت ہے فرمانے لگی اے علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی اجنبی کی نظر نہیں پڑی. میں مصطفیٰ کریم کی بیٹی ہوں کالی کملی والے کی دھی ہوں مجھ پہ کسی کی نظر نہیں پڑی. او علی او مدینے والوں میں چاہتی ہوں میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے. جلوسوں میں تماشا دیکھنے والی عورتوں کوٹھی پہ کھڑی ہو کر کے جلوس کا تماشا دیکھنے والی مستورات گلیوں میں گھومنے والی مستورات ادھر ادھر لوگوں میں گھس کر کے ماتم دیکھنے والی مستورات. میں نے تمہارے لیے ذکر کر دیا یہ فاطمہ الزہرا کا اتنا بڑا طریقہ کار ہے. اور پھر تمہیں کیا بتلاؤں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لگتے جگر کھڑی ہے پلسرات سے انبیاء گزر رہے ہیں. میدان حشر برپا ہوگا کلیم اللہ گزریں گے خلیل اللہ گزریں گے ذبیح اللہ گزریں گے روح اللہ گزریں گے فلانے گزریں گے نوح نبی اللہ گزر گئے آدم صفی اللہ گزر گئے اولیاء گزریں گے ابدال گزر رہے ہوں گے. آئے گی فاطمہ الزہرا کی باری پلسرات سے گزرنے کی. ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. او کلیم اللہ او خلیل اللہ او ذبیح اللہ اے نوح نبی اللہ اے آدم صفی اللہ اے صحابہ اکرام اے شیخ عبد القادر جیلانی او قطبو اے ابدالو او غوثو آج اپنی نظریں نیچی کر لو فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہے. خدا کی قسم وہ فاطمہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار ہے. مسلمان
نوجوان عورتوں، فاطمۃ الزہرا نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن پڑھا، تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتی۔ اس گود میں تربیت پائی ہے جو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے دودھ پلایا کرتی تھی۔ پھر تیرا بچہ ماں کی گود میں کھیلے گا، خالہ کی گود میں کھیلے گا، نانی پھوپھی کی گود میں کھیلے گا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی گود میں کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، ربڑ کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا، لکڑی کے کھلونوں سے کھیلتا ہوگا۔ حسین وہ ہے جو امام الانبیاء کی زلفوں سے کھیلا کرتا تھا۔ تیرا بچہ کار کی سواری کرے گا، ہوائی جہاز کی سواری کرے گا، سکوٹر کی سواری کرے گا، موٹر ریل گاڑی کی سواری کرے گا، اور طرح طرح کی سواری پہ سوار ہوگا۔ حسین وہ ہے جو شہنشاہ کائنات کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا۔ تیرے بچے کو خالہ نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانا نے گھوٹی پلائی ہوگی، نانی نے گھوٹی پلائی ہوگی، طرح طرح کے رشتہ داروں نے گھوٹی پلائی ہوگی۔ حسین وہ ہے جس کے منہ مبارک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی گھوٹی دی گئی۔ تم کیا جانو حسین کے مقام کو؟ حسین اتنی اونچی شان کا مالک ہے، آج اپنے بچوں کے منہ میں تم لقمہ ڈالو گے، اس منہ کا کتنا بڑا درجہ جس منہ میں امام الانبیاء نے خود لقمے ڈالے ہو۔ حضور کھلایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلایا کرتے تھے، گود میں بٹھایا کرتے تھے، پیار کیا کرتے تھے۔ حسین تیری پیشانی پہ قربان ہو جاؤں، ایک دن نہیں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے نے بوسہ دیا ہے۔ تربیت کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر طرح سے پالا ہے، سنبھالا ہے۔ تھوڑی سی عمر ہے، نانا کی انگلی پکڑ کر حرم نبوی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، طالب علموں کا مال پڑا ہوا تھا جو لوگوں نے صدقے میں دیا تھا۔ توجہ کرنا، بات سمجھنے والی ہے۔ حسین نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، بچہ جو ہوا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا آئندہ نہ کھانا، بلکہ نواسی کے حلق میں انگلی مبارک ڈال کر کھجور باہر نکال لی۔ اگر صدقے کا مال اندر چلا گیا، شجاعت نہ رہے گی، استقامت نہ رہے گی، اور میرے حسین جس زبان سے قرآن پڑھنا ہے اس زبان سے ناجائز مال نہ کھایا جائے۔ کسی زمانے میں سیدوں کے لیے صدقے کا مال حرام تھا، اب تو جھٹکے کا مال بھی حلال ہے۔ کون سا سید افسر ہے جو رشوت نہیں لیتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔ کون سا سید ذمہ دار ہے جو مزاروں کو رگڑا نہیں دیتا؟ یہ جھٹکا نہیں۔ کون سا سید دکاندار ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا؟ یہ گاہک کے ساتھ جھٹکا نہیں۔ اور سید کی صورت تو بڑی حسین ہوتی ہے، وہ فاطمۃ الزہرا کا خون اور ہو بدصورت مانتی، جس کی رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو، علی مرتضیٰ کا خون دوڑا ہو، اور فاطمۃ الزہرا کے پاک خون نے جس کی رگوں میں گردش کی ہو، خدا کی قسم وہ چرس نہیں پی سکتا، وہ بھنگ نہیں پی سکتا، وہ فیم نہیں کھا سکتا، وہ شراب نہیں پی سکتا، وہ حرام نہیں کر سکتا، وہ رنڈی بازی نہیں کر سکتا، وہ جوا نہیں کھیل سکتا، اور فاطمۃ الزہرا کے خون کی توہین ہے اگر یہ کھا کر کام کرے۔ ہو آل نبی اور کام یہ، اصل تو ان کی شکل ہی گواہی دیتی ہو۔ چاروں طرف چل پھر کر دیکھو نا، کہنے کے لیے شاہ صاحب ہوں گے مگر نہیں شاہ صاحب ہوں گے، الٹا تھا، بالکل کالے۔
सैयद खुद भूखा रहता है, दूसरों को खिलाता है। सैयद खुद नंगा रहता है, दूसरों को पहनाता है। सैयद को उस वक्त तक नींद नहीं आती जब तक चारों तरफ वाले खा पी कर ना सो जाएं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पानी है, दुश्मन आए, फरमाया वुजू करो, नमाज तैयार है। कहने लगे हमारे पास पानी नहीं। अपने बच्चों के पीने का पानी हुसैन ने दुश्मन के हवाले कर दिया। जल्दी वुजू करो, नमाज पढ़ो, हमारा अल्लाह मालिक है, तुम्हारी नमाज कदा ना हो जाए। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाना से कुरान सीखा, फातिमातुज़ ज़हरा से लोरियों में कुरान करीम मिला। तमाम सहाबा इकराम फरमाया करते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तमाम उमर इकराम फरमाया, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इकराम फरमाया। हज़रत उमर के दरबार में सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला। माले गनीमत आया, 500 रुपए आम जवानों को दिए, हसन हुसैन को 1,000 दिए। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इतराज कर दिया, बेटे ने बाप पे, हम तो बड़े थे, इन्होंने किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, हमें 500 मिले, इनको 1,000 मिले। फारूक को जलाल आ गया, फरमाने लगे ओ अब्दुल्ला, खबरदार इनकी बराबरी का ध्यान न करना। तेरा अब्बा कौन है, इनका अब्बा कौन है? अपनी अम्मा को देख, इनकी अम्मा फातिमातुज़ ज़हरा है। अपने नाना को देख, इनके नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी खिदमत की, यहां तक कि फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जब शादी हुई, हक महर और शादी का सारा खर्च उस्मान ने अदा किया। अली मुर्तजा के घर में पलने वाले, फाका मस्ती में पलने वाले हुसैन, बिलाखिर वो वक्त आ पहुंचा जबरदस्ती बैत लेने का। मदीना पाक से ये नौजवान रुखसत हो गए, मक्के में पहुंचे। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्के में ठहर गए। हज़रत हुसैन को लोगों ने बड़ा मना फरमाया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर ने मना फरमाया, ना जाओ, कूफे के लोग बड़े दगाबाज हैं। सैयदना हुसैन ने मुस्लिम इब्ने अकील को कूफे शहर में भेजा हालात जांचने के लिए, हालात देखने के लिए। तुम जाओ, हालात देखकर मुझे जल्दी इत्तला करो। चुनाचे मुस्लिम इब्ने अकील कूफे पहुंचे और उन्होंने जाकर के बतलाया कि मैं हुसैन का कासिद हूं, मेरे हाथ पे बैत करो। तमाम शहर ने बैत कर ली। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को पता चला, हुसैन के तमाम लोग बैठ कर बैठे, मोतक़िद हो गए। उसने दौलत की गोली मारी, दौलत का तीर चलाया। जो हुसैन का साथ छोड़ देगा उसे सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी। जो हुसैन का साथ छोड़ देगा उसे नौकरी मिलेगी, मुलाजमत मिलेगी, कुर्सी मिलेगी। उधर जब सारा कूफा बैठ कर चुका था, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पे इन्होंने हुसैन को खत लिख दिया, जल्दी पहुंचो, तमाम का तमाम शहर आपका मुंतजिर है। बेशुमार लोगों ने आपकी तरफ से हमारे हाथ पे बैत कर ली, बेशुमार लोगों ने आपकी तरफ से हमारे हाथ पे बैत कर ली। गवर्नर कूफा ने दौलत की गोली मारी, दौलत की तलवार चलाई। वाह कलमा पढ़ने वालों, वाह मुसलमान कहलाने वालों, क्या कहना तुम्हारा। मुस्लिम इब्न अकील ने जोहर की नमाज पढ़ाई, 40,000 आदमी पीछे था। असर की नमाज पढ़ाई, 18,000 आदमी पीछे था। मगरिब की नमाज पढ़ाने लगे तो 500 थे, सलाम फेरा तो एक भी नहीं।
تمام کے تمام بھاگ گئے دولت کی وجہ سے۔ آج بھی قرآن کریم کو چھوڑ کر لوگ دولت کی وجہ سے بھاگتے ہیں، آج نبی کا فرمان دولت کی وجہ سے نہیں مانتے، آج محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے اراد کرتے ہیں، ہمیں یہاں رہ کر کیا ملے گا۔ رات کا وقت آ پہنچا، مسلم ابن عقیل تنے تنہا رہ گئے، اندھیرا ہے، ایک گلی سے گزر رہے ہیں، چلتے چلتے ایک مکان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے، عورت نے دروازہ کھولا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ مسلم ابن عقیل نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا مائی مسافر ہوں، خاندان نبوت کا ایک فرزند ہوں، مدینے والی سرکار کا غلام ہوں، بے وطن ہوں، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرا اس شہر میں کوئی نہیں۔ مسلم ابن عقیل میرا نام ہے۔ حضرت ام ہانی مائی کا نام ہے، کہنے لگے اللہ والے تیرا گھر میں رکھنا سر دینے کے برابر ہے، پر نبی کے خاندان کے فرزند آجا میں سر دوں گی، تجھے کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ ایمان ملے تو ایک عورت کو مل جائے، نہ ملے تو مرد ڈوب کے مر جائے۔ تلاش شروع ہو گئی، جستجو شروع ہو گئی، پکڑو، جو مسلم ابن عقیل کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا 1000 روپیہ ملے گا۔ اور لوگوں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی اولاد، مسلمان کہلانے والے مسلم ابن عقیل کو تلاش کرتے پھرتے ہیں انعام و اکرام لینے کے لیے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بڑے بے ایمان لوگ تھے، اتنی کمینہ حرکت کی انہوں نے نبی کے خاندان کے ساتھ۔ کیا آج تم نہیں کرتے؟ قرآن کا ساتھ چھوڑ کر 100 مرتبہ لوگ نہیں بھاگتے؟ تلاش کرنے والوں کو پتا چل گیا، ام ہانی کو بلا لیا اور پوچھا مسلم ابن عقیل کہاں ہے؟ کہنے لگی اور راستہ کوئی نہیں، پہلے میری گردن اڑا دو، مسلم ابن عقیل مل جائیں گے۔ ظالموں نے اس عورت کا سر قلم کر دیا۔ تم نے نبی کے خاندان کے فرزند کی خدمت کیوں کی؟ تم نے آل نبی کو کھانا کیوں کھلایا؟ پھر مسلم ابن عقیل باہر نکل آئے، بہادر خاندان کا بہادر فرزند میدان میں آ کے لڑا ہے، یہ نہیں سوچا میں اکیلا ہوں، سارا ملک شہر دوسروں کا ہے، حکومت دوسروں کی، سارے لوگ غدار ہو گئے، انکار کر گئے۔ مسلم ابن عقیل گلی میں کھڑے ہو کر اکیلے لڑ رہے ہیں، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ خدا کی قسم نبی کے خاندان کا چشمے چراغ ہے، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ پتہ چلا کہ یہ بڑا بہادر خاندان ہے، خداوند کریم نے جس خاندان میں نبوت عطا کی ہو، امامت عطا کی ہو، شجاعت بخشی ہو اور شہادت بخشی ہو، عدالت بخشی ہو، تمام چیزیں اللہ پاک نے جن کو عطا فرمائی ہو، وہ کسی کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ دوستو یہ تھے مولانا ملتان کے مسلمانوں، تمام کوفہ شہر غیروں کا، حکومت غیروں کی، نوجوان غیر ہو گئے، اختیار غیروں کا، جوان غیروں کے، پولیس غیروں کی، حکومت غیروں کی۔ خدا کی قسم مسلم ابن عقیل نے اس وقت بھی سر نہیں جھکایا۔ تو جہاں چاہے تعزیے کے سامنے سر جھکاتا ہے، کبھی قبر کے سامنے جھکاتا ہے، تو نے مسلم ابن عقیل کے سر کی توہین کی۔ اس نے نہیں جھکایا، مقابلہ کیا ہے اکیلا ہو کر، زخموں سے چور چور ہو گئے، دیوار سے ٹیک لگا کر کے لڑتے رہے، پھر بیٹھ گئے۔ ایک کمینے نے تیر مارا، مسلم ابن عقیل کے لبوں میں سے نکل گیا۔
گرفتار کر لیے گئے، ایوان گورنر پر شاہی پہ اوپر لے جا کر مسلم ابن عقیل کے ٹکڑے کر کے بازار میں پھینک دیا گیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط مل گیا، آ جاؤ بالکل لوگ آپ کے منتظر ہیں، راستہ بالکل صاف ہے۔ حسین چلے، بال بچہ ساتھ ہے، لوگ بھی ساتھ ہیں۔ راستے میں پتہ چلا مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فرمانے لگے، او لوگوں، میرا جانا موت کے منہ میں جانا ہے، جاؤ اپنی عورتوں کو بیوہ نہ کراؤ، اپنے بچوں کو یتیم نہ بناؤ، جس کا جی چاہے وہ میں کھلی اجازت دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ کھلی اجازت دی حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ منزل بہ منزل حسین کا قافلہ بڑھ رہا ہے، مختصر سا قافلہ ہے۔ بالآخر ایک میدان میں پہنچا، خر نمودار ہوا، کئی ہزار فوج لے کر گھیرے میں لے لیا۔ سیدنا حسین نے نماز پڑھی، دشمنوں سے پوچھا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، اتنے منکر ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ فرمایا جو ہمارا پینے کا پانی ہے تم اس سے وضو کر کے نماز ادا کرو، ہمارا اللہ مالک ہے، مسلمان کی نماز قضا نہ۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور زیادہ کمک آ گئی، فوج آ گئی، لشکر آ گیا، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، او لوگو، اس وقت اللہ کی زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں۔ او لوگو، میں فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر ہوں، او لوگو، میں شیر خدا کا فرزند ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، میں نبی کی گود میں کھیلنے والا، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والا، نبی کے زلفوں سے کھیلنے والا۔ او لوگو، میرے خون میں ہاتھ نہ بھرو۔ اگلے دن پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، او لوگو، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میں نے ایک نماز تمام عمر میں قضا نہیں کی، ساری عمر میں زنا میں نے کبھی نہیں کیا، میں نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، میں نے شراب کبھی نہ پی۔ او لوگو، کیا وجہ ہے تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میری خطا بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، میری گناہ بتاؤ، کیا گناہ کر رکھا ہے میں نے؟ کہنے لگے اور کوئی گناہ نہیں، تم یہاں کھڑے کھڑے بیعت کرو۔ فرمایا جاؤ 3 شرطوں میں سے ایک مان لو، میری یزید سے ملاقات کرا دو، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، میں شیر خدا کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینے میں جانے دو۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا، پھر تو اپنا کام نہ بنا۔ درمیان والوں نے اکٹھا نہیں ہونے دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب کچھ بتلایا، گھر والوں کو تلقین کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، استقامت پکڑو۔ او لوگو، تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں حسین صابر ہوں،
मैं हुसैन साबित कदम रहने वाला हूँ, इस्तिकामत मेरे हाथ में है, मेरी रगों में काली कमली वाले का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में फातिमातुज़ ज़हरा का खून है, मेरी रगों में शेर खुदा का खून है। तुम मेरी साथ बातचीत करो, मुझे डरा नहीं सकते, मुझे धमका नहीं सकते, मुझे मरऊब नहीं कर सकते, तुम जबरदस्ती मेरा वोट नहीं ले सकते। तुम होते कौन हो? हुकूमत का नशा तंग कर रहा है। हर दौर में हुकूमत वालों ने इसी तरह किया है। हर दौर में हुकूमत के नशे में अल्लाह वालों को आके मारा है, तंग किया है। उस तरफ देखता हूं इमाम अबू हनीफा का जनाजा जेल से आ रहा है, उस तरफ निगाह उठी अल्लामा इब्न तैमिया का जनाजा जेल से निकल रहा है। इधर देखता हूं अहमद बिन हंबल की पीठ पे कोड़े पड़ रहे हैं, उधर देखता हूं इमाम मालिक को मदीने की गलियों में घसीटा जा रहा है। थोड़ी सी पीछे को मैंने नजर हटाई, उस्मान का जनाजा मदीने की गलियों से गुजर रहा है, पत्थरों की बारिश हो रही है। क्या नहीं किया कलमा पढ़ने वालों ने, किस वक्त बाद आए। और मेरा यकीन है हर दौर में यजीदियत भी रहेगी, हुसैनियत भी रहेगी। हुसैन के रूहानी फर्जंद भी जिंदा है, यजीद के भी रूहानी फर्जंद भी जिंदा है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि ये बात नहीं आते और ऐसे ऐसे खुतबे दिए, खुदा खुतबा देते आसमान फट जाता, पहाड़ों को खुतबा देते पिघल गए होते, दरियाओं को खुतबा देते दरिया रुख बदल देते, मगर कलमा पढ़ने वाले सामने खड़े हैं, टस से मस नहीं हुए। इनाम के लालच में, दौलत की लालच में चूर चूर नशे में खड़े हैं। किसी ने देखा हजरत हुर अपने घोड़े पे सर झुकाए हुए कुछ सोच रहे हैं। किसी ने पूछा हुर क्या सोच रहे हो? फरमाने लगे जन्नत दोजख का इंतखाब कर रहा, छांट रहा हूं जन्नत किधर है, जहन्नुम किधर है। कुछ देर के बाद सर उठाया, फरमाया छांट लिया कि हाँ, हुसैन के कदमों में पहुंचा और कहने लगा अल्लाह वाले और फातिमातुज़ ज़हरा के बेटे माफ कर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों ये थे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये बयान आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इंशाअल्लाह हम लेके आएंगे मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब के न्यू बयानात।